بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج بڑی میاں صاحب میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان میں بہت دنوں بعد مجھے ایک بڑی خوش آئند بات نظر آئی اور سنی تو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، اور میں نے کہا آپ سے ذرا ڈسکس کروں کہ پاکستان میں بہت عرصے بعد میں نے جسٹس دیکھا۔ اچھا، ہوا یہ کہ سندھ میں ہمارے کوئی جسٹس صاحب تھے، ان پر ڈاکو سول جج تھے، ان پہ ڈاکو پڑ گئے۔ انہوں نے بڑی اپنی اکڑ دکھائی، جی میں تو سول جج ہوں۔ ڈاکو نے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے لیے تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو میں بہت خوش ہوئی کہ شکر ہے پاکستان میں قانون جو ہے وہ لاگو ہو گیا، کہیں تو سب کے لیے برابر ہے، کہیں تو سب کے لیے ہاں برابر یہ ہے۔ واقعہ ہے، یہ ہے اپنا وکیل، یہ جج صاحب ہے، سول جج ہے، اور یہ پوسٹڈ ہے وہاں سانگڑ میں، اور رہنے والے ہیں یہ گھوٹکی بالکل سابقہ وقت صاحب پنجاب سے آپ سندھ جائیں نا تو پہلا ضلع ہے۔ تو ان کا نام ہے ان جج صاحب کا امر لالا داس، یہ ہندو ہے، امر لالا داس۔ اچھا، یہ کند کوٹ میں اور کشمور میں ہندو بڑی تعداد میں موجود ہیں، خاصی ان کے بڑے اور اچھے بزنس مین بھی ہیں۔ تو یہ کند کوٹ سے شکارپور جا رہے تھے، اور انڈس ہائی وے وہی ہے جو بھٹو صاحب نے بنوائی تھی۔ تو ڈاکو نے سب کو لوٹ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سول جج ہوں۔ اچھا، تو ڈاکو نے کہا جی ہمارا قانون سب کے لیے ایک ہے، آپ بھی جو کچھ ہے نکال دیں، لہذا موبائل، نقدی، گھڑیاں اور ہر چیز نکال دی، اور وہ لے کے جناب انہوں نے پھر رپورٹ کر دی۔ اور جیسے ہوتا ہے جب سول جج صاحب کے ساتھ واردات ہو گئی، پھر پولیس نے گھیرا بھی لے لیا، ناکے بھی۔ اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، یہ بڑی مذہقہ خیز بات ہے کہ جب کوئی واردات کامیابی سے مکمل کر کے ڈاکو اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو بعد میں پولیس ناکے لگا لیتی ہے۔ یہ میاں صاحب پولیس کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ بعد میں ناکے ہاں جی، بعد میں آپ نے لوگوں کو تنگ کرنا، تنگ نہ کرنا، ہاں بس۔ تو مجھے یاد ہے اچھا شکارپور جو ہے نا یہ علاقہ، یہ ججوں کے حوالے سے ویسے ہی بڑا ہے نا، یہ تھوڑا سا ججوں میں بھاری ہے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، پرانا واقعہ ہے، یہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ دو سول جج، ایک سول جج کے پاس ڈاکو کا کیس تھا، تو وہ جج نے نا ڈاکو سے ڈیل کر لی، تو ڈیل کر کے اس کا فیصلہ لکھ لیا۔ تو ڈاکو نے کہا کہ جناب ایسے نہیں، ڈاکو نے کہا کہ ہمیں تو فیصلہ پہلے پڑھائے، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں کیا پتہ۔ انہوں نے کہا دعوت پہ ڈاکو نے بلا لیا جج صاحب کو، تو جج صاحب اپنے دوست کو ساتھ لے گئے۔ تو دونوں سول جج، مجھے ابھی بھی یاد ہے سارا واقعہ، سزوکی گاڑی تھی، اس پہ وہ لاڑکانہ سے شکارپور آئے، اور وہاں انہوں نے آگے وہ ڈاکو نے کوئی وہ کچے کا علاقہ نہیں تھا، وہ گاؤں تھا، انہوں نے کہا جی وہاں آپ آ جائیں۔ تو وہ اگلے نے نام دونوں سول جج ملے، نہ وہ گاڑی مل گئی، گاڑی شکارپور لاڑکانہ روڈ کے اوپر کھڑی مل گئی، وہاں سے وقت پڑ گیا، گورنمنٹ کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا، گاڑی سول جج کی ہے، دونوں سول جج کہاں گئے۔ تو پھر پتہ چلا کہ جناب نے ڈاکو اغوا کر کے رکھا۔ پتہ بات کیسے کھولی، بات ایسے کھولی کہ انہوں نے فیصلہ لکھ لیا تھا، اس میں سائن نہیں کیا تھا، اور اس کی کاپی جو تھی نا وہ ان کی گاڑی میں لکھے ہوئے فیصلے کی پڑی تھی جو ڈاکوؤں کی فیور میں تھا۔ اب جب پولیس نے خالی گاڑی کی تلاشی لی تو اس میں سے جب اور جو کوئی چیز ملی، گاڑی کے کاغذات ملے، تو وہاں پہ وہ فیصلے کی کاپی بھی مل گئی۔ پھر وہ دونوں جج معطل ہوئے، تو شکارپور جو ہے وہ ججوں پہ خاصا بھاری ہے، یہ شکارپور اور یہ جو کند کوٹ کا علاقہ ہے۔ لیکن ابھی نا میری ہمارے وہاں دوست ہے رشید شاہ، میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے ڈیٹیل لی، تو وہ کہنے لگا جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کو ڈکیتیاں ہوتی تھیں، اب تو کسی بھی وقت ڈاکو سڑک پہ آ جاتے ہیں اور وہ سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا جی ہم جو کہ مقامی ہیں، اور یہ جس سے میری بات ہو رہی تھی وہ بندہ کچے میں، اس کا گاؤں بھی کچے میں ہے، وہی انہی علاقے کا رہائشی ہے، تو کہتے ہیں ہم وہاں کے پیدائشی، وہاں کے رہنے والے سید، لیکن اب لوگ ہمارے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتے، یہ تو حالات بنے ہوئے ہیں۔ خوشی کی بات اچھی ہے، مجھے تو بہت خوشی ہے نا، انسپائریشن لی کہ جج نے انہوں نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا۔ یہی انصاف اگر ہماری جو اگر فائز صاحب کو یہ پتہ چل جائے، اور شاید انہیں وہ جیسے لا علم رہتے ہیں، انہیں لا علمی سے اگر کوئی علم میں لے آئے کہ دیکھیں ڈاکو نے بھی انصاف کیا، تو آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا وہ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا یہیں سے کہ نا ادھر کرنڈا محمد پناہ رحیم بیار خان، یار آپ کو ناکہ لگا کے ڈاکو لوٹ رہے تھے، ہمارا ایک نمائندہ تھا، تو اس نے جیسے اخبار والوں کو تو اسی اخبار، ہم اخبار والے ہیں جی، تو اس نے کہا بڑا ناکہ، لائنیں لگی ہوئی ہے، ڈاکو نے سڑک پہ درخت پھینکے ہوئے ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں۔ تو اس نے سائڈ سے تیزی سے گاڑی نکالی، کچے راستے سے، جو سڑک کی جس کو برم کہتے ہیں، سائڈ کو جو کچا راستہ ہوتا ہے نا،
سڑک کا، اس کو برم کہتے ہیں، وہ برم سے گاڑی نکال کے تیزی سے آگے لے گیا. آگے ڈاکو کھڑے تھے، ڈاکو کہتے تمہیں بہت جلدی ہے، تم پہلے جیب خالی کراؤ. وہ کہتا جی انہوں نے مجھے کان بھی پکڑوا دیے، تھپڑ بھی مارے، پیسے بھی لے لیے اور اس کے بعد جانے دیا. تو ڈاکو نے کہا ہم تو بھائی بلکہ لائن کے حساب سے سب کو لوٹ رہے تھے، جو سب سے پہلے آیا وہ پہلے دے جائے سارا کچھ، جو بعد میں آیا وہ بعد میں دے کے جائے. تو آپ نے جلدی کی ہے، آپ کو ہم پہلے فارغ کر دیتے ہیں. تو اس کو فارغ کرنے سے پہلے انہوں نے 5 منٹ کان پکڑوائے، مرغا بنایا. تو وہ بڑا شرارتی تھا. تو کہنے لگا یہ اسکول کے بعد بڑے سال بعد بڑھاپے میں مرغا بننا بڑا مشکل ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے پاکستان کی. یہ حالات ہیں کہ کم از کم یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈاکو نے انصاف کیا کہ سب کو ایک ہی جیسا لوٹا، یہ نہیں کیا کہ انہوں نے پتا کہ کل کو جج صاحب نے سزا ہی دے دی اور ہو سکتا ہے بری بھی ہو جائیں اگر فائز صاحب کے پاس جائیں گے. جیسے وہ فیصلہ لے کے دو ڈاکوؤں کے پاس گئے بھی تو تھے نا 2 جج، تو وہ پھر پھنس گیا، پھر وہ توان دے کے رہا ہوا. بالکل. میں آپ کو 1 2 نہیں، میں آپ کو 20 ایگزامپل ایسی اس خطے کی دے سکتا ہوں کہ پولیس آفیسرز اور سرکاری آفیسر ڈاکوؤں کے ہاتھوں توان دے کے رہا ہوئے. اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کا ایک انسپیکٹر، ایک ڈی ایس پی اور ایک انسپیکٹر اغوا ہوا. اب مجھے بالکل یاد ہے ہر تھانے سے 5-5 لاکھ روپے اکٹھا کیا کر رہا تھا پورے ڈویژن میں، اور سب تھانے، ہر تھانے نے 5-5 لاکھ ڈالا اور پتہ نہیں 2 کروڑ توان دیا تھا ڈیرہ مکتی کے علاقے میں. پھر وہ اپنے بندے کو لے کے آئے تھے. یہ ہے منومان، یہ ہے انصاف. بہرحال مبارک ہو. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کہیں پاکستان میں اچھی خوشخبریاں بھی مل رہی ہیں. چلیں ڈاکوؤں کی صورت میں خوشخبریاں انورٹڈ کاماز میں، ہاں انورٹڈ کاماز میں. یہ بہت ہی بڑا کوشچن ہے ہماری عدلیہ کے لیے کہ کچھ ڈاکوؤں سے سبق سیکھیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com.